محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور نوجوان دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، کلام اللہ شریف کی اس آیت پر گزشتہ کئی ہفتوں سے مفصل روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے انسانوں کے اندر، ہم سب کے اندر پائی جانے والی خوش فہمی اور غلط فہمی، بلکہ ایک بڑی برائی حسب و نسب کی جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی تھی کہ ہم دنیا کے اندر اپنی افضلیت اور برتریت کا کبھی کبھی اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے حسب و نسب کو اپنی کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ انہی خام خیالی، انہی خوش فہمی اور انہی برائیوں میں سے ہمارے اندر ایک خوش فہمی، ایک غلط فہمی مال اور دولت ہے۔ زمین پر بسنے والے تمام کے تمام انسان، ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے، اللہ کو ماننے والے ہوں یا اللہ کو نہ ماننے والے، زمین پر رہنے والوں کا نظریہ یہ ہے، زمین پر بسنے والے انسانوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی طرف سے کچھ مال و دولت مل جائے، اگر ہمارے پاس مال کی بہتات ہو جائے، اگر ہمارے پاس زمین اور جائیداد کی بہتات ہو، تو ہم اپنے طور پر دنیاوی زندگی میں کامیاب ہے، تو ہم اپنے طور پر اپنی زندگی کے اندر آنے کے بعد ترقی حاصل کر لیں گے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اور یہ نظریہ ایک انسان کا نہیں، غیر ایمان والوں کا نہیں، بلکہ ایمان والوں کا اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس کے اندر مبتلا ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے حقیقت تو یہ ہے کہ مال کا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، مال و دولت کا حاصل کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، جمعے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کہ اے ایمان والو، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب تم نماز مکمل کر لو، اس کے بعد اللہ کی زمین میں چل کر کے، اس کے بعد اللہ کی زمین میں سیر کر کے اللہ کی طرف سے جو رزق تمہارا مقدر ہے اس رزق کو حاصل کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جانا، شریعت کے اندر دوسروں کی مال پر نظر رکھ لینا، شریعت کے اندر انسان کا گھر کے اندر بیٹھے رہنا اور بال بچوں کی فکر نہ کرنا، حلال مال نہ کمانا شریعت کے اندر ایک مذموم اور قبیح عمل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت نے مال کا کمانا برا نہیں قرار دیا، بلکہ جب ہم تاریخ کے اوپر غور کرتے ہیں، ایک صحابی رسول ہیں، وہ ہر روز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ چہرے کے اوپر افگندگی چھائی ہوئی ہے، چہرہ بڑا فرسودہ ہے، چہرہ بڑا مرجھایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی ہر روز یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے محبوب نے سوال کر دیا کہ اے میرے پیارے، آخر کس چیز کی وجہ سے تم مغموم ہو، آخر کس چیز کی وجہ سے تم موہوم ہو، تم کیوں پریشانی میں نظر آ رہے ہو؟ صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بال بچوں کے پاس آنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم اپنی زندگی گزار سکے، جس کے اوپر ہم اپنی زندگی بسر کر سکے، میرے گھروں کے اندر فقر کا عالم ہے، میرے گھر کے اندر بچے بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جاؤ، تمہیں اتنے وقت تک دربار کے اندر نہیں آنا ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جا کر کے پہلے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ لہذا وہ صحابی رسول ایک لمبے وقت کے بعد پھر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ چہرے کے اوپر بڑی بشاشت
بشاشت ہے، چہرے کے اوپر بڑی فرحت اور مسرت نظر آ رہی ہے۔ فرمانے لگی کہ کیا ہوا؟ صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ضرورتیں پوری ہو گئی ہے، میری حاجتیں پوری ہو گئی ہے، جو میری کڑھن اور فکر تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ اے میرے صحابی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی کمانے والا نہ کمانے والے سے بہتر ہے۔ جس کے پاس مال ہو، جائز ہو، صحیح استعمال کرتا ہو، اور ایک کے پاس مال نہ ہو، اس سے بھی بہتر ہے۔ ایک انسان مال کا صحیح استعمال کرتا ہو، ایک انسان مال کا خرچ کرنے والا ہے، اور ایک لینے والا ہے، لینے والے سے خرچ کرنے والا بہتر ہے۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ ایک جگہ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اے مسلمانوں کی جماعت تم صرف نمازوں پر منحصر مت ہو جانا، تم ہر وقت صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر کے اپنے بال بچوں کو نہ بھول جانا، تم ہر وقت صرف مسجدوں میں تسبیح پڑھ کر کے اپنے گھر والوں کی فکر کو نہ چھوڑ دینا۔ ارشاد فرما دیا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ کے فرائض کی ادائیگی کے بعد، نماز روزے کی ادائیگی کے بعد، اللہ نے جو چیزیں تمہارے اوپر فرض کی ہے، اللہ نے جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے، اللہ نے جس چیز کو تمہارے اوپر لازم اور ضروری قرار دیا ہے، ان فرض کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری تمہاری حلال مال کمانا ہے۔ ان ساری چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مال کا مل جانا کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مال و دولت کی فراوانی کا مل جانا کوئی برا عمل نہیں ہے۔ ہاں جس کو اللہ نے مال عطا کر دیا، جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جس کو اللہ نے مال کی فراوانی عطا کی ہے، قرآن کریم نے ان انسانوں کے بارے میں بھی سینکڑوں آیتیں قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہارا یہ مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، اللہ کی یادوں سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کی محبت سے غافل نہ کر دے۔ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس کی محبت دل میں ایسا نہ بسا لینا، اسے دل کے اندر ایسا نہ رچا لینا کہ تم اللہ کو بھول جاؤ، صرف خواہشات کے اندر پڑ جاؤ، صرف منمانی زندگی گزارنے لگو، صرف عیش پرستی کی زندگی گزارنے لگو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پش ڈالو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہارا ایمان تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ ایک جگہ پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایمان والو جس مال کی خوش فہمی میں تم مبتلا ہو، جسے تم گن گن کر کے رکھ رہے ہو، جسے تم اپنے لیے فضیلت کا معیار سمجھ رہے ہو، جسے تم دنیا کے اندر ترقی سمجھ رہے ہو، جسے تم دنیا کے اندر برتری سمجھ رہے ہو، رب نے اعلان فرما دیا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایمان والو قیامت کے دن یہ تمہارا مال کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ قیامت کا میدان ہے، محشر کی گھڑیاں ہیں، ہر انسان نفسی نفسی کے عالم کے اندر ہے، ہر انسان اپنے کیے ہوئے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے، جتنی برائیاں کی ہوگی، ہر انسان اپنی بدعمالیوں کے اعتبار سے اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پنڈلیوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی رانوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ بعض کا عالم تو یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اپنی بدعمالیوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور یہ سورج جو آج ہزاروں لاکھوں میل ہم سے دور گشت کر رہا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کی روشنی اور اس کی تپش ان کے سروں کے اوپر گشت کر رہی ہے۔ اس عالم کے اندر
جو قیامت کے اہم سوالات ہیں، میدان محشر کے اہم سوالات ہیں، ان میں سے ایک اہم اور بڑا سوال یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر جو اللہ نے تجھے مال دیا تھا، وہ مال تو نے کہاں سے کمایا ہے؟ اس مال کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ مال کہاں سے حاصل کیا ہے؟ وہ مال کس طریقے سے حاصل کیا ہے؟ کیا لوگوں کو دھوکہ دے کر حاصل کیا ہے، یا لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کر کے حاصل کیا ہے، یا لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے ساتھ حاصل کیا ہے، کیا لوگوں سے وعدہ خلافی کے ساتھ حاصل کیا ہے، یا دوسروں کا فروغ کر کے حاصل کیا ہے؟ قیامت کے اہم سوالوں میں سے، میدان محشر کی اہم گھڑیوں میں سے اور اہم سوالات میں سے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا ہے اور اس مال کو کہاں پر خرچ کیا ہے۔ یہ مال اسی وقت ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہو سکتی ہے کہ جب ہم اسے کمانے کا ذریعہ بھی اس کا حلال ہو اور اس کو خرچ بھی اچھی طرح اچھی جگہ پر کیا جائے۔ اگر اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو اس مال کے کمانے کا سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ اس مال کو حاصل کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ اس کا طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے بھائی، آج ہمارے دماغوں کے اندر، آج ہماری ذہنیت بدل چکی ہے، ہمارے دماغ تبدیل ہو چکے ہیں۔ آج غیروں کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے، مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولا جائے کاروبار نہیں چلتا، جب تک کم نہ تولا جائے مال نہیں بڑھتا، جب تک وعدہ خلافیاں نہ کی جائے کاروبار پروان نہیں چڑھتا، جب تک دوسروں کے ساتھ دھوکہ دڑی نہ کی جائے مال حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی کاروبار نہیں چل سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمیں خود اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو پاکیزہ مال حاصل کرو اور اس مال کو خوش ہو کر کے اللہ کی رضا مندی سمجھ کر کے اس کو کھایا کرو۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، کہ دنیا کے اندر ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے۔ قوم نوح کا فتنہ بت اور شرک پرستی تھی، دوسری قوموں کی بھی بت اور شرک پرستی ان کے اندر عام تھی۔ اسی طرح سے قوم لوط کا لواطت کا عمل مشہور تھا۔ ہر قوم کا ایک فتنہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مال ہے، اس لیے کہ انسان اس مال کی خاطر دنیا کو، اس مال کی خاطر اپنے ایمان کو، اس مال کی خاطر اپنی جان، عزت، عظمت، ساری چیزوں کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس بات کو بھی یاد رکھو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مال کے حصول کو، مال کی فراوانی کو یہ نہیں قرار دیا کہ افضلیت کا معیار ہے۔ مال و دولت دنیا کے اندر برتریت کا معیار نہیں ہے، کوئی کامیابی کی چیز نہیں ہے، کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، کوئی ترقی کی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو نواز دیا ہے، اگر اللہ نے کسی کو عطا کر دیا ہے، وہ اب اپنے سے غریب لوگوں کو کمتر سمجھنے لگے، انہیں ذلالت کی نظر سے دیکھنے لگے، انہیں حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اور حقیقت میں یہی ہے کہ آج اللہ رب العزت جس بھائی کو کچھ مال عطا کر دیتا ہے، ہمارے پاس جس کے پاس بھی مالی وسعت ہو جاتی ہے، اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے بات کرنے کا لب و لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا سارا اسٹیٹس ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ دور کرنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ مال کی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو، مال کو، کاروبار کو، طور و ترقی کو صرف یہ سمجھ کر کے حاصل کیا جائے کہ ہمیں ان کے ذریعے اپنی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور اپنے سے کمتر لوگوں کو کمتر نہ سمجھے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے ایمان والو، اللہ کے نزدیک فضیلت تمہاری یہ ہے، اللہ کے نزدیک تمہاری کامیابی یہ ہے، اللہ کے نزدیک تمہاری ترقی یہ ہے کہ تم میں سے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے خوف
کھانے والا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا ہے، جو تنہائی اور مجمع کے اندر، جو رات اور دن کے اندر، جو اندھیرے اور روشنی کے اندر اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا ہو، اللہ کی باتوں کو ماننے والا ہو۔ جس نے اللہ کی باتوں کو مان لیا، اللہ کے احکامات کو مان لیا، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیا، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہو گیا، میرے بھائیوں میرے عزیزوں سمجھ لو زمین پر سب سے زیادہ کامیاب کوئی انسان ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، ہمارے نزدیک اللہ کے ہاں صرف کامیاب ہونا اور افضلیت اور سب سے بڑی ترقی اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لیں، اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو مختصر سی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مولا کریم ہر طرح کی برائی سے